علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی آج 76ویں یوم آزادی ہے، اور اس تقریب میں جو کہ حضرت قاری افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ ہاضہ میں منعقد کی ہے، یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کی خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات اور باعث فخر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک اور ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع اسلام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اصحاب ایمان لائے تو اس وقت عبادت کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا تھا، اور پھر جیسے ہی آپ کو آہستہ آہستہ قوت ملتی گئی تو پھر مسلمان بھی آزادانہ عبادت کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہر طرف اسلام پھیلا، اور اسی طرح بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں کمزوریاں، اور آہستہ آہستہ آگے چلتے چلتے کچھ مسلمان اپنی عیاشیوں میں آگے بڑھتے بڑھتے کمزور ترین ہوتے گئے، حتیٰ کہ سن 1600 میں جب انگریز کو ضرورت ہوئی بر صغیر میں آ کر اس نے اپنا قدم جمایا، تو آ کر اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے سب کے لیے اپنی مشینری ادارے قائم کیے کہ جہاں پر ہماری مرضی کی تعلیم حاصل کی جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی اور تمام دوسرے مذاہب کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اس پر مکمل قابو پا لیا۔ پھر دوبارہ مسلمان جب بیدار ہوئے، انہوں نے دوبارہ آزادی کی کوششیں شروع کی۔ یہ صرف کوئی ایک دن کی بات نہیں کہ آسانی سے آزادی مل گئی، بلکہ مسلمانوں کو اس کے لیے بہت ہی کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اپنی گردنیں بھی کٹوائی اور اپنے پورے خاندان اجڑتے دیکھے کہ جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت بہت سارے ایسے لوگ، ایسے واقعات ہیں جب ان کو بیان کیا جائے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے ان کے سامنے ان کے خاندان کے لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، صرف ختم ہی نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ سکھ اور ہندو وغیرہ ان کو کاٹ رہے تھے۔ اور اس طرح یہ تو سنی سنائی ہمارے بزرگوں کی واقعات ہیں، بلکہ ہمارے بھی ایک بزرگ انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے ان سے پوچھا 3-4 سال پہلے، آپ ہی ہمیں واقعہ سنائیں کہ جب آپ نے آزادی کے موقع پر 1947 میں ایک الگ ریاست بنی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت تقریباً 15-16 سال کے تھے، تو اس وقت ہم دل نہیں چاہ رہا تھا، ہمارے ادھر بچپن گزرا، ہمارا ادھر رہن سہن تھا، کاروبار تھا، سارا کچھ تھا۔ تو جب اعلان ہوا کہ آج ہی آپ نے اس گاؤں کو خالی کر کے جہاں سے ایک دور علاقے میں جانا ہے، تو ہماری طبیعت پر یہ بات ناگوار گزر رہی، لیکن اب دوسری جانب جان کا بھی خطرہ تھا، تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے نکلے۔ تو
تو راستے میں ہمارے خاندان والے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے الگ شروع میں ہی علیحدہ ہو گئے اور میں ان سے علیحدہ۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ میری جانب 8-10 سکھ جو ہے اپنی تلواریں، نیزے، جو بھی اوزار تھے، کشتیاں وغیرہ، وہ سارے لے کر آ رہے تھے اور میں بالکل ان کی لپیٹ میں تھا۔ تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے کرم سے مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کیسے ہوا، میں ادھر سے بس اپنے بھاگتا رہا اور بہت دور آ کر جب بریک لگائی تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن میں جنگل میں تھا اور وہاں سے میں پتہ نہیں کس حال میں تو بے ہوش ہو گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد جب ہوش آیا تو میری جانب اور بھی کئی بندے تھے مجھے پانی پلا رہے تھے۔ تو وہ کہتے میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ اب میری بس گردن ہی کٹے گی۔ تو اس طرح کے یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی واقعات ہیں۔ تو اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ ریاست دی ہے جس میں ہم آزادانہ عبادات کر سکیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی زمین دی کہ جس میں آزاد زمین، کہ جس میں نماز قائم کر سکو اور زکات دے سکو، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تو یہ آیت جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں سے جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ اب آپ آزادانہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کا مصداق ہم لوگ بھی ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پر مواقع ہیں، بہترین مواقع، ہمیں کسی کا ڈر نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی سکھ تلوار لے کر کھڑا ہے یا کوئی ہندو یا کسی بھی قسم کا کوئی دشمن، اور ہم اسلام کو آگے آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ اور اب بھی ایسے واقعات ہندوستان میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم سنیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بتایا کسی نے کہ وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر مسلمان تو رہ رہے ہیں لیکن انہوں نے مجبوراً اپنے نام مسلمانوں والے نہیں رکھے۔ مثلاً کسی نے ہندو کا نام رکھا ہوا ہے، کسی نے اور کوئی نام رکھا ہوا، ان کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اس گاؤں میں جو بھی مسلمان ہوگا، جس کا بھی مسلمانوں والا نام ہوگا، اس کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اب وہ لوگ صدیوں سے ادھر رہ رہے تھے، انہوں نے کہا چلو اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں ظاہری طور پر ان کے سامنے، لیکن اندر سے اپنی عبادت بھی کریں گے، ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ تو وہ اس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ بلکہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جیسا کہ وہ گائے کو ایک مقدس مانتے ہیں، اس کے ذبح پر بھی پابندی ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی فتنہ اور فساد کھڑا کیا جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی گائے جو ہے کسی مسلمان کے گھر کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کو کوئی نہ کوئی زخم لگا دیا، جب مسلمانوں کی دیوار کے ساتھ رگڑ لگوا دی، اور بعد میں الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس مسلمان نے ہمارے مقدس جانور کا خیال نہیں رکھا، اس کو ایذا پہنچائی۔ تو اب وہ لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، سارے محلے میں اکٹھے ہو کر اس مسلمان بیچاروں کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ نہیں بلکہ طرح طرح کے ان پر ایسے ظلم و ستم ہیں کہ وہ اب ادھر رہ بھی رہے ہیں، ادھر سے جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی ان کو راستے میں گھیر لیتے ہیں کہ اگر آپ ادھر سے نکلے ہم آپ کے خاندان کی جڑیں کاٹ دیں گے، ہم آپ کی نسلیں مٹا دیں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی کہ انہوں نے جب نکل رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے بال خاندان والوں کی قربانی دی۔ اور آج ہم جس طرح بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ بلکہ اکثر نوجوان کبھی کبھی ان سے یہ بھی سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے بڑوں نے یہ کیا کیا کہ ہمارے لیے اپنے خاندان ختم کر دیے، اور ہم یہاں پر کیا ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھیں
جو بیچارے دوسری سرزمین پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر وقت وہ خطرے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں جو ہے 14 اگست 1947 کو یہ ایک الگ وطن ملا کہ جس میں ہم اپنی آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو تمام پاکستانیوں کو 76ویں یوم آزادی مبارک میری اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے ہمیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، جہاں سزا کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔